اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں اپنی کتاب من کی دنیا کی جیت سے ایک انتخاب آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے حسد کی آفت، ناشکری کی انتہا۔ غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سے حسد، اور حسد مہلک ترین زہر ہے انسان کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ خالق سراپا عطا ہے اور خالق نے اپنے بندے کو ہمیشہ نوازنا ہوتا ہے۔ خالق کی عطا پر صابر و شاکر رہنے والا ہی اللہ پاک کو پسند ہے۔ اگر کسی کو خالق نے زیادہ نواز دیا ہے اور کسی کو کم، تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان سے اس کا ایمان چھن جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں حسد اور بغض نے انسانیت کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ کسی بھی معاشرے کا اہم عامل جو ہے، فیکٹر جو ہے، وہ فرد ہے۔ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم مال و دولت مل جاتی ہے، لیکن ایسے میں حسد کا مرتکب ہو کر اپنے ایمان کو غارت کرنا اللہ پاک کو کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق ایسا کرے؟ مخلوق کا خالق کے دیے ہوئے پر شاکر ہونا اور کسی سے حسد نہ کرنا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بھائی چارہ فروغ پاتا ہے۔ جب دین اسلام نے کہہ دیا کہ تم میں سے ہر کوئی دوسرے کا بھائی ہے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، دین اسلام کا یہ انداز فکر معاشرے میں رواداری کا ضامن ہے۔ اس لیے تو کہہ دیا گیا کہ دوسرے مسلمان کی جان مال تم پر جائز نہ ہے۔ جرائم ہونے کی وجوہات میں بہت بڑی وجہ یہی عمل ہے کہ حاسد بن کر دوسروں کی خوشیوں پر ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ چوری، ڈاکے، لڑائی جھگڑے، لوٹ مار کی بنیادی وجہ یہ حسد ہی ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے انسانی جذبے انسانی اقدار سے محروم ہو جاتے ہیں اور جنگلی جانور بن جاتے ہیں، درندے بن جاتے ہیں۔ جن معاشروں میں معاشی آسودگی کم ہوتی ہے یا روزگار کی کمی ہوتی ہے، وہاں کرپشن میں بے بہا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہی کرپشن قتل و غارت کا سبب بنتی ہے۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ ہیو اینڈ ہیو ناٹ کا معاشی چکر انسان کو سماجی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حالیہ دوار میں پاکستانی معاشرے میں حسد کی وبا کی بدولت کرپشن اور بے حیائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ والدین کے رویوں سے اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ گمان بد دوم فال بد سوم حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں اس کا علاج سکھلاؤں کہ کیا ہے؟ جب کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کرے تو اپنے دل میں اس کو سچ نہ سمجھے، اس پر ثابت و قائم نہ رہے، اور جب بدفعلی سنے تو اس پر اعتماد نہ کرے۔ جب حسد پیدا ہو تو زبان اور ہاتھ کو اس پر عمل کرنے سے بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تمہارے اندر وہ بات پیدا ہونے لگی جس نے اگلی امتوں کو ہلاک کرایا تھا، اور وہ حسد و عداوت ہے۔ قسم ہے اس معبود کی جس کے دست قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تم بہشت میں نہ جاؤ گے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے، اور صاحب ایمان نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ محبت کس طرح پیدا ہوگی؟ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ حسد کے حوالے سے اللہ پاک کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، وہ میرے حکم پر خفا ہوتا اور بندوں میں میری تقسیم کو پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
6 قسم کے لوگوں کے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں کہا کہ وہ جائیں گے۔ امیر اپنے ظلم کے باعث عرب تعصب کے امیر اپنے ظلم کے باعث عرب تعصب کی دولت، بالدار تکبر کے باعث، سوداگر اپنی خیانت کی وجہ سے، اور دہقان اپنی جہالت اور نادانی کے سبب سے، اور علماء حسد کے باعث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اہل بہشت سے یہاں آئے گا۔ تب انصار کی جماعت سے ایک صاحب وہاں تشریف لائے، اپنے بائیں ہاتھ میں لوٹا لٹکائے ہوئے تھے اور وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا اور وہی صاحب تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کا رنگ ڈنگ معلوم کرے، چنانچہ ان صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنے باپ سے لڑا ہوا ہوں، چاہتا ہوں کہ 3 راتیں آپ کے پاس ٹھہروں۔ اس شخص نے یہ بات منظور کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ ان 3 راتوں میں ان کے عمل پر نظر رکھے رہا۔ میں نے دیکھا وہ جب سو کر اٹھتے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا میری اپنے باپ سے لڑائی نہیں ہوئی تھی، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ایسا فرمایا تھا کہ میں نے چاہا تمہارا عمل معلوم کروں۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمل یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ جب میں ان کے گھر سے نکلا تو انہوں نے مجھے پکارا اور کہا ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ میں نے ہرگز کسی کی خوبی پر حسد نہیں کیا۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کو یہ درجہ اسی سبب ملا ہوگا۔ دوستو، حسد اور کینہ یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حسد سے بچائے۔ آپ کی خدمت میں نے اپنی کتاب من کی دنیا کی چیز سے ایک آرٹیکل حسد کی آفت ناشکری کی انتہا جو ہے وہ پیش کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔